اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دوستوں ایک بار پھر ہم آج 26 آیتوں میں سے ایک آیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کون سی 26 آیتیں؟ وہی 26 آیتیں کہ جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان 26 آیتوں سے آتنکواد اور نفرت پھیلتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ واقعاً ان آیتوں سے یعنی قرآن مجید کی 26 آیتوں سے نفرت یا آتنکواد پھیلتا یا نہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم صرف ایک آیت کو ڈسکس کریں گے اور وہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 یعنی سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 61۔ تو اس آیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر صرف اور صرف اس آیت کو پڑھا جائے گا اور اس سے پہلے کی اور بعد کی آیتوں کو نہیں پڑھا جائے گا تو معنی کچھ اور نکلے گا اور لگے گا کہ ہاں یہ تو بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، صرف دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ لوگ دھکارے ہوئے ہیں، یہ لوگ لعنت والے ہیں، لعنت خور ہیں، تو اب یہ جہاں بھی پکڑے جائیں گے، جہاں بھی گرفتار ہوں گے وہیں قتل کر دیے جائیں گے۔ اب تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ اسلام تو قتل کا حکم دے رہا، قرآن تو آتنکواد مار کاٹ پھیلا رہا، لیکن یہ آیت کس بارے میں؟ یہ تو آپ نے جانا ہی نہیں، کن لوگوں کے بارے میں، اس کا پس منظر یعنی پرشٹھ بھومی کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اور اس سے بھی پہلے میں اس کے پہلے کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، پھر دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے پہلے کی آیتوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کی جو ایک دو آیتیں ہیں یا کہہ لیں آپ 3 آیتیں ہیں، ان میں یہ بات بتائی جا رہی کہ مدینہ کے کچھ لوگ رسول کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے تھے اور اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور نہ صرف انہیں بلکہ مدینے میں بسنے والی جو مسلمان عورتیں تھیں ان کو بھی ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اب کیا ستاتے تھے، کیسے پریشان کرتے تھے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آیت پڑھ رہا ہوں، تو ابھی جو ہم لوگ جس پر ڈسکس کر رہے تھے وہ آیت نمبر 61 یعنی 61 تھی، لیکن میں اس سے پہلے کی کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کیا آیا؟ آیت نمبر 57 یعنی 57 میں کیا آیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اللہ ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ پھر میں بتا دوں، لعنت کا مطلب اردو والا یا ہندی والا نہ لیجئے گا، یہاں پر قرآن میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس انسان کی طرف مہربانی کی نگاہ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور جو لوگ رسول کو اور اللہ کو کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک آیت ہوئی۔ اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 58، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ بلا وجہ کسی وجہ سے نہیں بلکہ بلا وجہ مومنین کو یعنی مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو یعنی مومنات کو ستاتے ہیں، تو وہ لوگ بے شک بہت بڑا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، پہلی بات، اور دوسرے وہ لوگ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یاد رکھیے گا اس میں الزام لگانے کی بات آ رہی ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ پھر اگلی آیت پڑھتا ہوں اور وہ آیت نمبر 59 ہے۔ اس میں کیا آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مومنین کی بیویوں سے یعنی مسلمان بیویوں سے کہیے کہ وہ لوگ اپنے اوپر ڈال لیا کریں
اوڑھنی جلابیب ہے اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، ٹھیک ہے. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ سب سے کم چیز ہوگی پہچانے جانے کے لیے. میں بالکل لٹرل ترجمہ یہاں پہ کر رہا ہوں، ہے تو بہت کچھ کہنے کو. فلا یؤذین، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا. اوڑھنیاں ڈال لیں جب گھر سے باہر نکلیں تو پھر انہیں ستایا یا چھیڑا نہیں جائے گا، ایسے اب کہیں ہم. وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت مہربان ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت یعنی آیت نمبر 60 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. اگر 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا قرآن، اگر منافق لوگ یعنی ہیپوکریٹس یعنی پاکھنڈی، وہی کہ جو ڈھونگ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہوئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ پہلے لوگ پاکھنڈی یا منافق. دوسرے وہ لوگ کہ جن کے دل میں بیماری ہے، یعنی دل میں کھوٹ ہے، ایسے کہیں دل میں کھوٹ ہے، نیت اچھی نہیں ہے، یہ دوسرے طرح کے لوگ. تیسرے وہ لوگ کہ جو جھوٹی خبریں پھیلا کر کے ہلچل مچاتے ہیں، سنسنی پیدا کرتے ہیں. یہ 3 طرح کے لوگ. اے نبی، اگر یہ 3 طرح کے لوگ رکے نہیں اپنی اس حرکتوں سے، ان کرتوتوں سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جلد ہی آپ کے ذریعے انہیں مدینے سے آپ کو ان کے اوپر حاوی کر دیں گے اور پھر ان کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، اور پھر تو ان کو آپ کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، یعنی مدینے میں نہیں رہیں گے، ان کو مدینے سے ہم نکال دیں گے. اب یہ آیت ہو گئی 60. اور پھر وہ آیت آتی ہے 61 جس پر اعتراض ہے لوگوں کو. اس میں کیا کہا گیا؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ سب یعنی یہ 3 طرح کے لوگ، یہی پاکھنڈی، یہی دل میں بیماری اور کھوٹ رکھنے والے، یہی ہلچل مچانے والے، یہ تینوں طرح کے لوگ دراصل دھکارے ہوئے لوگ ہیں، لعنت خور ہیں. یعنی ان کی نندا کی جانی چاہیے، ان کی مذمت کی جانی چاہیے. اور اگر یہ تب بھی نہیں، اب یہ بھی بتا دیں، یہ ابھی کہا گیا اگر یہ لوگ رکے نہیں اس سے پہلے والی آیت میں، اب رکے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ نکال باہر کریں گے، اور پھر جہاں پکڑے جائیں گے حرکت سے بھی پھر بھی نہیں مانے تو پھر انہیں پکڑ کے قتل کیا جائے گا. اب سمیٹ کے ساری بات کہہ رہا ہوں میں، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کن کو قتل کیا جائے گا؟ کیا ہر انسان کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں، 3 طرح کے لوگ. ایک پاکھنڈی لوگ جو آگے کیا کرتے تھے وہ بھی بتائیں گے. ایک کون لوگ؟ جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں، بری نیت رکھتے ہیں، دل میں اچھی نیت نہیں عورتوں کے لیے. اور تیسرے مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، سنسنی پیدا کرنے والے، ہلچل پیدا کرنے والے. یہ 3 طرح کے لوگ اگر نہیں رکے تو ان کو قتل کیا جائے گا. اب میں آپ کو سندرب بھی بتاتا ہوں، یعنی یہ تو آیتیں ہو گئی، ان کا ٹرانسلیشن ہو گیا. دیکھیے جس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ مسلمان بھی رہتے تھے. اس دور میں کچھ جیسے ہر شہر ہر بستی میں ہوتا ہے، کچھ لچے لفنگے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اوباش لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، تب تک یہ مسلمان عورتوں کے لیے اوڑھنی کا حکم نہیں آیا تھا. مسلمان عورتیں بغیر اوڑھنیوں کے، بغیر برقعے کے، بغیر مثلا چادر کے گھر سے باہر نکلتی تھی. تو یہ جو لچے لفنگے ہوتے تھے، یہ جو بدماش اور اوباش ہوتے تھے، یہ ان کو چھیڑتے تھے، پریشان کرتے تھے. یہ تو ایک کام کرتے تھے، ان کے دل میں کھوٹ تھی، گندی نیت کے لوگ تھے، ایک کام. دوسرے یہ کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے، گندی باتیں، گندی افواہیں پھیلاتے تھے، عورتوں کے کیریکٹر پر حملہ کرتے تھے. تیسری بات یہ کہ یہ لوگ جیسے آج بھی ہیں، جھوٹی افواہ پھیلا کر کے، جھوٹی خبر پھیلا کر کے ویوز بٹورے جاتے ہیں، سنسنی پھیلائی جاتی. یہ لوگ سنسنی پھیلاتے تھے تاکہ ان کا بڑا نام ہو، لوگ ان سے پوچھیں بھئی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے دراصل. تو یہ جھوٹی افواہیں پھیلا کر کے توجہ لینا چاہتے تھے، لوگوں کا اٹینشن لینا چاہتے تھے. یہ 3 طرح کے لوگ تھے.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے کہ اگر یہ مانے نہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو ہم ان کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، اچھا تو آپ بتائیے، چلیے تھوڑی دیر کے لیے اسلام یہ کہہ رہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ جو لچے لفنگے بدماش اوباش لوگ ہوں اور لڑکیوں کو عورتوں کو چھیڑتے ہوں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہوں، تو ان کی آپ کیا سزا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا انہیں ایسے ہی سمجھ میں کھلا چھوڑ دیا جائے کہ بھائی جیسے تم کر رہے اور زیادہ کرو، بلکہ ہم تمہارے کام کو پروموٹ بھی کریں گے؟ کیا ایسا کیا جائے؟ یا یہ کہ ایک سبھیہ سماج، سویلائزڈ سوسائٹی کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگ یا تو سزا ان کو دی جائے کوئی، یعنی جیل میں ڈالا جائے، یا پھر ان کو نکال باہر کیا جائے، بستی سے، شہر سے باہر نکال دیا جائے، دیش نکالا دیا جائے، جس کو آپ لوگ تڑی پار کہتے ہیں، تڑی پار کر دیا جائے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے تڑی پار کرنے کو۔ اور پھر بھی اگر نہ مانے، تڑی پار ہو گئے اور پھر آئے شہر میں، پھر بستی میں گھس آئے اور پھر حرکتیں کی، تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ پھر تیسرے مرحلے میں اگر گرفتار سے بھی نہیں مانے تو پھر کیا ہے؟ قتل کیے جائیں گے۔ ہاں، یہ اسلامی سزا ہے ایسے لوگوں کی کہ ایسے لوگ قتل کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے قانون میں نہ ہو سکتا ہے کسی دھرم یا ریلیجن میں نہ ہو، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ہر ریلیجن کو کاپی کریں گے؟ یا کب کہا ہے کہ ہر ریلیجن ہر چیز میں سیم ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایسا کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کرسچینٹی کی ہر چیز اسلام سے ملتی جلتی ہو اور اسلام کی ہر چیز ہندوازم سے ملتی جلتی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ پھر تو ان تینوں کو ایک ہونا چاہیے تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ سارے دین، مذہب، دھرم جو بھی آپ ہیں سب الگ ہیں، تو کچھ تو ڈفرینسز ہیں، ہاں کچھ چیزوں میں ہے، جیسے یہ ہے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ سزا سجیسٹ کی۔ اور پھر آپ غور سے دیکھیے، یہ تو سزا کہی اور یہ چیتاونی تھی، یہ وارننگ تھی۔ ہوا نہیں ایسا، صرف ان لوگوں کو کہ جو ایسی حرکتیں کرتے تھے ان کو اس آیت کے ذریعے یا ان آیتوں کے ذریعے چیتاونی اور وارننگ دی گئی، ان کو ان کی تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو مدینے سے باہر نکالا گیا، اور اس بات یہ ثبوت ہے کہ پھر یہ وارننگ ہی تھی، نکالا نہیں گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سے موقعوں پر وارننگ دی جاتی ہے، اب میں بھی مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں ہی اپنے بچے کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہوم ورک آج نہیں کیا تو ہم کل تمہیں مثلاً جو ہے وہ چاکلیٹ نہیں دلائیں گے۔ تو یہ وارننگ سے وہ بچہ جلدی جلدی ہوم ورک کر لیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ضرور ایسا ہی کریں گے، وارننگ میں دی جاتی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی غور کیجئے، انہی لچے لفنگوں کی وجہ سے ان آیتوں میں حکم کس کے لیے آیا مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ اوڑھنیاں اوڑھ کے باہر نکلا کریں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے حکم آیا، کیونکہ ایسا حکم تو ہمیشہ ہونا بھی چاہیے۔ آج بھی ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت نکلتی ہے بغیر کسی اوڑھنے کے، بغیر کسی چادر کے، تو اس کے اوپر لوگ کیسی نگاہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کیا آج لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے؟ کیا ان کی نگاہیں گندی نہیں ہوتی ہیں؟ تو آپ خود بتائیے۔ تو اس آیت کو پورا پیش کیا جائے، ان تمام آیتوں کو، بیچ سے کوئی آیت اٹھائیں گے تو غلط ہوگا۔ اب آتے ہیں، ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ اسلام پورے طور سے لچے لفنگوں اور بدماشوں اور واشوں کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے خیال میں ہر مذہب، ہر دین ایسا ہوگا کہ ان کو سپورٹ نہیں کرے۔ تو میں یہ سمیٹ کے بات کہوں کہ جو لوگ اس آیت پر، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 3361 پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ دراصل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ سماج میں لچے لفنگے ہوں۔ ان کا تو یہ پھر ماننا ہوگا، کیا لچے لفنگوں کو سزا نہ دی جائے؟ یہ آپ کی نگاہ ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ تو ایک بات ہے، آخر میں ایک بات اور آپ کو بتا دیں، اسلام کو ایسا ہائی جیک کر لیا کچھ لوگوں نے، اور وہ ہائی جیک ہوتا ہے ہر مذہب، اس کی بھی وجہ کبھی بتائیں گے۔ اتنا آپ ایک جملے میں سن لیجئے، دنیا کی کوئی پارٹی ہو، پولیٹیکل پارٹی کہہ رہا ہوں، کوئی ٹیم ہو، جیسے کہ کھیلوں کی ٹیم، ہر جگہ پر ممبر کو یا پارٹی کا ممبر بنانے کے لیے یا ٹیم کا ممبر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسکریننگ ہوتی ہے، چھانٹ کر کے لیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں لیا جاتا ہے۔
لیکن کسی بھی دھرم یا مذہب کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتا آنے والے کو. وہ کہتا ہے جو آ رہا ہے سب کے لیے ہاتھ ہماری آغوش کھلی ہوئی ہے, ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے, آؤ ہم گلے سے لگائیں. اور اسی کا غلط فائدہ اٹھا کر کچھ غلط لوگ گھس آتے ہیں مذہب کے اندر, جو اصل میں مذہبی نہیں ہوتے, جو اصل میں دین نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی وہ گھس آتے ہیں اندر. انہی کو پاکھنڈی یا منافق کہا جاتا ہے, اور یہ پھر بدنام کر دیتے ہیں, یہی ہائی جیک کر لیتے ہیں اس دین کو یا مذہب کو. ہر دور میں کوئی نہ کوئی مذہب ہائی جیک ہوتا رہا. کرسچینٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ہندوازم کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن اسلام کے ساتھ آج چل رہا ہے. کچھ لوگ گھس آئے ہیں جن کی نیت صاف نہیں ہے, لیکن اپنا نام مسلمان بتا رہے ہیں, نام بھی مسلمان ہے, پڑھا کچھ بھی نہیں, جانا کچھ بھی نہیں, اسلام کو سمجھتے بھی نہیں, پھر بھی بدنام کر رہے ہیں. اب کیا کر سکتا ہے اسلام؟ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں اندر آنے دیں گے. کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں رکھا گیا کسی بھی مذہب میں. اسلام چھوڑیے, کوئی بھی مثلا کرسچین بننا چاہے تو کیا پورا اس کی فائل چیک ہوتی ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے کرسچینٹی اختیار کر رہے ہیں, اس کو جو بھی بیپٹائز کیا جاتا ہے جیسے بھی, اس کو اختیار کرنے دیا جاتا ہے. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اسلام نے آتنکوادی کی سزا بھی بیان کی ہے, اور وہ بھی اپنی اس کتاب میں جس کا نام قرآن مجید ہے. اس کتاب میں قرآن کے اندر آتنکوادی کی سزا لکھی ہوئی ہے, چاہے کسی اور کتاب میں ہو یا نہ ہو. دنیا میں اور بھی مذہبی, دینی, ریلیجیس بکس ہیں, اسکرپچرز ہیں, ان میں سزا ہو یا نہ ہو, قرآن نے اگر قرآن آتنکواد کو سپورٹ کر رہا ہوتا تو آتنکوادی کی سزا نہیں بتاتا. اب کیا ہے, وہ سزا کہاں لکھی ہے؟ ویسے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. 26 آیتیں اعتراض اور جواب, یہ میں نہیں لکھی ہے کتاب, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور بھی اس میں باتیں آپ کو ڈیٹیل میں ملیں گی. لیکن اب ہم اس آیت کو آپ کے سامنے یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کو پڑھ دیتے ہیں, اور اس کو یاد رکھیے گا 533. اس آیت میں آتنکوادی کی سزا اسلام نے بتائی ہے, اور وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. قرآن نے ان کی ایسے آدمی کی سزا 4 میں سے ایک چیز بتائی ہے. 4 میں سے ایک چیز ابھی بتا رہے ہیں, پہلے آیت کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں. انما بے شک یا صرف اور صرف یہی ہے, جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول سے لڑنا چاہتے ہیں. اللہ اور رسول, وہ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے, دھیان رکھیے گا, یحاربون. اسی لفظ یحاربون سے اس میں ہے رے بے, یحاربون یعنی جو لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں. حاربا یہ عربی میں جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں, تو اب ایسے شخص کو محارب بولا جاتا ہے. اس میں بھی دیکھیے حاربا ہے, محارب, ٹھیک ہے. اس محارب کی سزا کیا ہے سنیں آپ. اور محارب کون ہے ابھی میں الگ سے کتابوں سے اور بھی آپ کو بتا دوں گا. سزا نمبر 1. اچھا, یہ محارب کون ہے جو اللہ اور رسول سے لڑنا چاہتا ہے؟ آگے قرآن نے بتایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, جھگڑا ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ہے فساد پھیلانا. ان کی سزا کیا ہے؟ نمبر 1, یا تو انہیں قتل کیا جائے گا, یا یسلبو او یسلبو, یا ان کو صلیب پر, جیسے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. تیسری سزا, او یا پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے. کدھر سے؟ الٹے, یعنی ادھر سے اگر داہنا ہاتھ کاٹا تو پیر بایاں کاٹا جائے گا, یا الٹا اس کا, اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو پیر داہنا کاٹا جائے گا. تو اس طرح سے یہ تیسری سزا. اور پھر چوتھی سزا, چوتھی والی سنیں آپ, اور وہ چوتھی سزا کیا ہے؟ وہ سزا ہے ان کو دیس نکالا, یعنی ایگزائل کیا جائے گا, یعنی تڑی پار کیا جائے گا. اب ان میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی حرکت ہے. اب آئی بات, پھر آخری سن لیجیے, محارب کے لیے یہ ہے. اور محارب کون ہے؟
محارب کسے کہتے ہیں؟ کون شخص ہے کہ جو اللہ اور رسول سے لڑتا ہے؟ تو اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں، مفسرین نے یا کامنٹیٹرز نے، بھاشیہ کاروں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھا۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ابھی حال ہی میں گزرے، یعنی تقریباً 20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے منہاج الصالحین۔ اس میں انہوں نے محارب کی ڈیفینیشن لکھی، کون ہے کہ جو اللہ اور رسول سے لڑتا ہے؟ المحارب من جرد سلاحہ لإخافة الناس، محارب وہ انسان ہے کہ جو اپنے اسلحے کو ننگا کر لے، باہر نکال لے، مثلا تلوار ہو تو نیام سے باہر نکال لے، اگر مثلا ریوالور رکھے تو اس کو اس کے کور سے باہر نکال لے، اور بس صرف نکالے، گولی بھی نہیں چلا رہا، نکال لے لإخافة الناس، تاکہ لوگوں کو ڈرائے، ٹیررائز کرے۔ تو ایسے انسان کی سزا، ابھی گولی بھی نہیں چلائی، بم بھی نہیں پھوڑا، اسلام کہہ رہا ہے کہ جو انسان لوگوں کو ڈراتا ہے ایسے انسان کی سزا کیا ہے؟ 4 میں سے 1، قتل ہے یا سولی ہے یا پھر ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے یا پھر دیس نکالا دیا جائے گا۔ خوب جا کر کے قاعدے سے دیکھیے یہ آیت ہے یا نہیں ہے قرآن میں، یعنی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 33۔ تو اسلام اگر اس آتنکواد کو سپورٹ کرتا تو قرآن کے اندر یہ آیت، یہ 33 نمبر آیت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام تو آتنکواد کے سخت خلاف ہے، سزا بھی بتا رہا ہے، دنیا کا اکیلا گرنتھ ہے جو آتنکوادی کی سزا بھی بتا رہا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اسی مذہب کو، اسی ریلیجن کو بدنام کر دیا گیا جو آتنکوادی کی سزا بھی بتا رہا تھا۔ افسوس کی بات ہے۔ آپ اس معاملے میں غور کیجئے گا اس بارے میں اور پڑھیے گا ان آیتوں کو جو میں نے آپ کو بتائی، ان کی کامنٹریز بھی پڑھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی۔ والسلام علیکم۔